آج ہم جمع ہوئے ہیں کہ اپنے خداوند کے حضور میں دعاؤں، التجاؤں، مناجاتوں اور اپنی شکر گزاریوں کو اپنے خداوند کے حضور میں پیش کر سکیں اور اس سے روحانی جسمانی شفا اور برکت کو حاصل کر سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ مرقس کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 22ویں آیت سے آج ہم دیکھیں گے۔ پھر وہ بیت سیدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا اور اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا، کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا، میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت۔ پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ پریز دی لارڈ، آمین۔ یہ پہلی دفعہ نہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کسی اندھے کو شفا نہ دی ہو۔ اناجیل میں ہم کئی جگہوں کے اوپر خداوند یسوع مسیح کو اندھوں کو شفا دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور برتلمائی ہیں، اندھے ہیں جو اس کو پکار رہے تھے اور خداوند نے ان کو شفا عطا کی۔ جنم کا اندھا ہے جس کو خداوند نے شفا دی، اس کے حق میں تو یہ کہا گیا، کیا اس کا گناہ ہے؟ کیا اس کے ماں باپ کا گناہ ہے؟ تو گویا آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کی گئی ہیں اور کہی جاتی ہیں جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، جب اندھا پن زندگیوں کے اندر آتا ہے تو کوئی نہ کوئی باتیں چھڑ جاتی ہیں۔ لہذا ہمیں تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی خداوند یسوع مسیح کو کسی نے پکارا ہے، کسی نے آواز دی ہے، خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی ان کی طرف رجوع لانے میں انکار نہیں کیا۔ اندھوں نے ایسا ہی کیا ہے جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے، اے یسوع ناصری، اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ اس طرح کی آوازیں ہمیں اندھوں سے سنائی دیتی ہیں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بیت سیدا میں آیا ہے، اس کے شاگرد بھی اس کے ساتھ تھے، اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور پھر کیا کیا ہے، اس کی منت کی کہ اسے چھوئے، کہ اسے ٹچ کرے، کیونکہ انہوں نے دیکھا بھالا کہ یسوع مسیح چھوتا ہے تو شفا ہوتی ہے۔ کئی لوگ یسوع مسیح کو بھی چھوتے تھے کیونکہ قوت اس میں سے نکلتی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہزاروں کو کھانا بھی کھلایا ہے، اور اس جگہ کے اوپر، اس ایریا کے اندر بیت سیدا میں بہت سارے معجزات ہوئے ہیں۔ لہذا اسی بنیاد کے اوپر آج یہ پھر ایک اندھے کو اس کے پاس لائے ہیں کہ وہ کیا کرے، اس کو چھوئے۔ اب لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یسوع مسیح اس کو چھوئے اور ہم دیکھیں کہ یہ شفا پائے، لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو قبول کیا کہ میں اسے شفا دینا چاہتا ہوں، میں اسے ہیل کرنا چاہتا ہوں، میں اسے چھونا چاہتا ہوں۔ ان کی منت قبول ہوئی ہے،
لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کیا کیا، اسے گاؤں سے باہر لے گیا. سارے لوگ اس کو دیکھتے رہ گئے ہوں گے ہاں کہ یہ کیا کر رہا ہے. ہم نے اس کی منت کی کہ اسے چھوئے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کیا کر رہا ہے، اسے گاؤں سے باہر لے کر جا رہا ہے. اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا، اس کی حدود سے باہر لے گیا. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں پر تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے. اس کا مطلب اس کو چھوا. اس سے پوچھا کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے نظر اٹھا کر کہا میں آدمیوں کو کیا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے کیسے ہیں، جیسے درخت ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک طور پر ابھی شفا نہیں پایا، اس نے صحیح ٹھیک طور پر شفا کو حاصل نہیں کیا ہے. کرائسٹ نے اپنے لباب سے جو ہے اس کو جو ہے کھیل کیا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خادمین جو ہے وہ اسپٹ جو ہے وہ منسٹری بنا لیں. ٹھیک ہے، یہ خدا نے کیا ہے تو جو ہے کرائسٹ خدا نے ایک جگہ کے اوپر اور جگہ کے اوپر بھی ایسا کیا جب جنم کے اندھے کو یسوع مسیح نے شفا عطا کی ہے. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ جو ہے کرائسٹ کو دیکھ کر اس طرح کی جو ہے وہ کیا کر لیا جاتا ہے، انسپائریشن آ جاتی ہے. مسیح نے کیا تو ہم بھی کریں. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ یاد رکھیے کہ جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ ہاتھ رکھو، دیکھیں بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ کیا ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے. جو کمانڈ کیا یا جو خدا یسوع مسیح نے حکم دیا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے کہ اس کے منہ سے کیا نہیں کرایا. وہ کیا کرتا ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن فالو کس چیز کو کیا کرنا چاہیے، جو اس نے کہا ہے. شاگردوں کو کیا کہا کہ بدروہوں کو نکالنا، جو ہے شفا دینا، بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. یہاں یسوع مسیح نے اس کے اوپر ہاتھ رکھے، لیکن جو ہے وہ ابھی بھی وہ شفا اس نے حاصل نہیں کیا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یسوع مسیح کے اندر کوئی کمی ہے. ہرگز ایسی بات نہیں ہے، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. جو ہے رکاوٹ کیا ہے، کہاں پر رکاوٹ آتی ہے، کمی کیا ہے. ٹھیک ہے، ہیلنگ اور بلیسنگ کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، کئی دفعہ پارشلی جو ہے وہ ہیلنگ اینڈ پارشلی جو ہے وہ بلیسنگ جو ہے زندگیوں کے اندر آتی ہے، جزوی. ٹھیک ہے، تھوڑی، معمولی، کئی دفعہ بہت کم جو ہے وہ اپنا برکت یا ہیلنگ جو ہے وہ آتی ہے. اور یسوع مسیح نے اس کو چھوا ہے، اس کے تھوک کر جو ہے اپنے ہاتھ اس پر رکھے ہیں، اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ رکھے ہیں. اور اس سے پوچھا بھی ہے کہ تو دیکھتا ہے، اس نے کہا دیکھتا ہوں لیکن ٹھیک طرح سے نہیں دیکھتا ہوں. کئی دفعہ یہاں تک محدود ہو جاتے ہیں، لیکن کرائسٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ آگے جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بات بعض دفعہ یہیں کہ یہیں جو ہے رہ جاتی ہے، اور کئی جگہوں کے اوپر جو ہے پارشل ہیلنگ ہوتی ہے. یہ اس لیے کہ کیا فردر وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے ہیلنگ ہو. ٹھیک ہے، اور ایسا ہوا. یسوع مسیح نے پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، سیکنڈ ٹائم. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک اور بھی میں بات جو ہے خادموں کی جو ہے وہ انکریجمنٹ کے لیے کر سکتا ہوں کہ کرائسٹ نے 2 ٹائم اس کے اوپر ہاتھ رکھے ہیں. کئی دفعہ خادم جو ہے وہ زیادہ بار بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کبھی جو ہے یہ نہ کہا جائے کہ ایک دفعہ ہاتھ رکھنے سے ہیلنگ ہوئی ہے، دوسری بار جو ہے ہاتھ رکھنے نہیں ہوئی تو دوسری بار رکھے جائے، تیسری بار بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور چوتھی بار بھی رکھے جا سکتے ہیں. آمین. ہیلنگ اور بلیسنگ ریسیو کی جاتی ہے. یاد رکھیے، ہیلنگ اور بلیسنگ یہ کیا کیا جاتا ہے، ریسیو کی جاتی ہے. یسوع مسیح نے جو ہے اناجیل کے اندر جن جن کو شفا دی، انہوں نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا، اچھا کیا. تو گویا اس کا مطلب ہے فیتھ کیا کرتا ہے، وہ ہیلنگ کا سبب بنتا ہے. ایمان شفا کا سبب بنتا ہے.
اور جہاں پر ایمان جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، جو شفا کے لیے اور برکت کے لیے کافی ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے یہ کام جو ہے ہیلنگ اینڈ بلیسنگ وقوع میں آ جاتی ہے. آمین. اور جہاں پر رکاوٹ آ جاتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر جو ہے پارشلی شاید یا تھوڑی یا جزوی برکت ان کی زندگیوں کے اندر ٹھہری رہتی ہے. شاید یہ وجہ ہو بلکہ یہی بات ہے کہ ایمان ابھی تک اس جگہ کے اوپر نہیں پہنچا جہاں پر جو ہے کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ ہیلنگ اینڈ بلیسنگ وقوع میں آئے. آمین. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے پرفیکٹ ہیلنگ کے لیے ضروری ہے، کامل برکت، کامل شفا کے لیے یا پورے ایمان کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. آمین. اور یہاں پر ایسا ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جب اس کا ایمان اس جگہ کے اوپر نہ پہنچا اور جو ہی اس کا ایمان اس پر پہنچا جو ہے کرائسٹ نے اسے پورے طور پر ہیل کر دیا. آمین. سب سے بڑی رکاوٹ جو اس کی ہیلنگ کے اندر آئی ہے انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، فضا، انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہے ہیلنگ کے لیے پورا انوائرمنٹ ہو تاکہ کیا ہو سکے یہ شفا وقوع میں آئے. ہم کس رحلم میں یا کس جو ہے انوائرمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں اور یہی بعض دفعہ یہ چیزیں ہمارے ایمان کے اندر کمی کا باعث بنتی ہے اور جو برکت اور شفا زندگیوں کے اندر پوری طور پر قائم نہیں ہو پاتی. اور اس کا ایک ریزن یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے. کرائسٹ نے اس کو جو ہے دو باتوں کے لیے دونوں کام اس کی زندگی کے اندر کیے ہیں. روحانی اندھے پن کو دور کرنے کے لیے اور جسمانی اندھے پن کو دور کرنے کے لیے اس کو جو ہے انوائرمنٹل چینج پیدا کیا ہے. آمین. یہ بہت ضروری ہے کہ ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پر جو ہے رکاوٹیں ہیں، جہاں پر جو ہے صحیح طور پر جو ہے خدا کے کام کے رکاوٹ ہوتی ہے، وہاں پر اندھا پن ضرور ہی پایا جاتا ہے. ایک دفعہ پولس رسول کسی کو کلام سنا رہا تھا. ایک شخص جو ہے جادوگر، وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ رکاوٹ بن رہا تھا اور پولس رسول نے کہا میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے میں تجھے حکم کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے تو کیا کر، اندھا ہو جا. اور وہ اندھا ہو گیا. یہ اندھا پن ان زندگیوں کے اندر پایا جاتا ہے جہاں پر جو ہے خدا کے کام میں رکاوٹ بنی جاتی ہے اور جہاں پر جو ہے گناہ یا ابلیس کی قوت زندگیوں کے اندر کام کر رہی ہوتی ہے، جہاں پر بدی اور گناہ جو ہے بھرپور طریقے کے ساتھ زندگیوں کے اندر پایا جاتا ہے، ایریاز کے اندر، علاقوں کے اندر، گھروں کے اندر، زندگیوں کے اندر، وہاں پر جو ہے رکاوٹیں وقوع میں آتی ہیں. اس لیے یسوع مسیح نے جو ہے اس کو جو ہے گاؤں سے باہر نکال دیا کہ یہ جگہ جو ہے ٹھیک ہیلنگ یہاں پر نہیں ہو سکتی ہے. سنیے جو ہے یہ جگہ کیسی تھی. نکالیے متی کی انجیل اس کا 11واں باب اس کی 20ویں آیت. وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت سیدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے. اے بیت سیدا تجھ پر افسوس. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر کرائسٹ نے جو ہے بڑے معجزے کیے ہیں اور یہ آج پھر جو معجزہ دیکھنے کے لیے ایک اندھے کو پیش کر ہے کہ تو کیا منت کر رہے ہیں. خدا یسوع مسیح نے جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر کیا کیا ہے؟ باہر نکال دیا. اس لیے انوائرمنٹ کا ہونا جو ہے، فضا کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے گیت گانا، پرستش کرنا، ستائش کرنا، حمد کرنا، دعا کرنا، کلام کرنا یہ کس لیے ہے؟ تاکہ جو ہے ماحول جو ہے روح القدس سے بھر جائے. جن زندگیوں میں، جن جگہوں کے اوپر جو ہے اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں اور ٹھیک طور پر جو ہے روحانی ماحول نہیں ہوتا ہے، جہاں پر توبہ نہیں ہے، جہاں پر جو ہے خداوند کی حضوری کو محسوس یا اسے قبول نہیں کیا جاتا ہے اور صرف معجزے دیکھنے کی جو ہے خواہش ہوتی ہے اور معجزے دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے زندگیوں کے اندر گناہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے، ان جگہوں پر افسوس ہے.
لہٰذا اس جگہ سے، اس گاؤں سے یسوع مسیح نے اس کو کیا کیا ہے؟ نکال لیا کہ نکل یہاں سے، باہر نکال۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس شخص کا اندھا پان بھی اسی ریزن سے، جو گناہ دیکھتا، جو گناہ کے اندر یہ زندگی بسر کرتا، جو گناہ کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، خدا چاہتا، خدا یسوع مسیح نے جو ہے اس کے اندھے پان کو دور کرنے کے لیے اسے وہاں سے نکالا تاکہ یہاں سے نکل جائے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب یسوع مسیح نے اسے شفا دے دی تو کیا کہا؟ اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا۔ کس کی طرف روانہ کیا؟ اسے اس کے گھر کی طرف روانہ کیا۔ اس نے اس کی طرف روانہ نہیں کیا کہ جا یہاں پر پھر چلے جا، ٹھیک ہے؟ گھروں کے اندر، ٹھیک ہے، یا ٹکتے نہیں ہیں، اس کے پاؤں نہیں لگتے تھے، جس کی ریزن کیا تھی کہ اس کا دھیان جو ہے وہ بری باتوں، بری خواہشوں، برے کاموں کے اندر لگا ہوا ہو سکتا ہے۔ آپ یہ جانیے کہ ہمیشہ خدا نے کیا کیا ہے؟ یہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نظر کی ہے اور نکالا ہے ایسی جگہوں سے اپنے لوگوں کو جہاں پر جو ہے اس طرح کی جو انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے، ایسی فضا، ایسی جو ہے پورا ماحول جب وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ وہاں پر رہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یسوع مسیح نے اس کا خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کیا کیا ہے؟ نکالا۔ ہاتھ پکڑ کر وہ کھینچ کر لے گیا، اسے وہاں سے باہر لے گیا، تاکہ اگر تو شفا پانا ہی چاہتا ہے، اگر میں تجھے چھونا چاہتا ہوں، میں تجھے شفا دینا چاہتا ہوں، لیکن تجھے یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں، اگر تو یہی یہ میں تجھے شفا دے دوں، میں تجھے جو ہے وہ اپنا تجھے چھو دوں اور تجھے شفا دے دوں، اور تو پھر یہی کا یہی رہ جائے، یہ پھر مزہ نہیں ہے، نکل یہاں سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کس طور پر جو ہے فرشتوں کو بھیج کر سدوم عمورہ سے جو ہے وہ لوط اور اس کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کو نکالنا چاہا ہے۔ لوط اس کے سارے خاندان کو وہاں سے نکالنا چاہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ وہاں پر گناہ کس پیک کے اوپر تھا اور کس جگہ کے اوپر بدی کا شور یا خدا کے کانوں تک پہنچا ہوا تھا۔ ان جو ہے گناہ گاروں کو، ان لوگوں کو جو بدی کے جن کو جو ہے درد لگے ہوئے تھے، اور وہ ان کو جو ہے فرشتوں نے کیا کر دیا؟ اندھا کر دیا۔ وہ ٹٹولتے رہے کہ وہ جو ہے لوط اور اس کی جو ہے اس کے گھرانے کو جو ہے وہ پکڑ سکے، وہ ٹٹولتے رہے، وہ اندھے ہو گئے۔ گناہ اندھا کر دیتا ہے، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا خداوند نے، اور وہ وہیں پر ٹٹولتے رہے۔ وہ جو سدوم عمورہ کے لوگ وہیں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دھکے کھاتے رہے، ٹھکرے کھاتے رہے۔ اندھا پن جو ہے گناہ جب زندگیوں کے اندر آتا ہے، اور ایکچولی یہ بات یہاں پر آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، رکاوٹیں زندگیوں کے اندر اسی سبب سے ہے کیونکہ جو ہے گناہ اور ماحول ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کئی دفعہ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے اس ماحول کے اندر پھنسے رہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک تو پنپ نہیں پاتے ہیں، بلیسنگ ان کی زندگیوں کے اندر کام نہیں کرتی ہے۔ اس لیے جو ہے اپنی فضا کو ٹھیک کیجئے، جو ہے اس میں سے نکلیے، آمین، اس فضا میں سے، اس انوائرمنٹ میں جہاں پر رہ رہے ہیں نکلیے۔ ہم کہیں کہ ہم کہاں بھاگ جائیں، ہاں ہم کہاں پر چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ انوائرمنٹ بنائیے، ہاللیلویہ، جو ہے کریٹ کیجئے، روحانی ماحول کو بنائیے، جو ہے کریٹ کیجئے۔ جب آپ روحانی ماحول کو بنانا شروع کریں گے تو کیا ہونا شروع ہوگا؟ جو ہے ماحول بننا شروع ہوگا۔ پریز دی لارڈ، ابلیس کی قوتیں بھاگنا شروع ہوں گی، اور جو ہے خداوند کا راج ہونا شروع ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند جو ہے فرشتے نے اس کا ہاتھ پکڑ جو ہے وہ کھینچ کر جو ہے اسے وہاں سے نکال دیا کہ تو یہاں پر نہ رہ، اور خداوند نے ہمیشہ یہ کہا کہ اے میرے لوگو یہاں سے نکل آؤ، کیونکہ خداوند ان جگہوں کے اوپر افسوس کر رہا ہے، اور جہاں پر افسوس ہے وہاں پر ججمنٹ ہے۔ جہاں پر افسوس ہے وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ عدالتیں ہوتی ہیں۔ جہاں پر افسوس ہے وہاں پر ججمنٹ ہے۔ اس لیے جو ہے جہاں پر آپ کو نظر آتا ہے وہاں پر ماحول بنائیے۔ پریز دی لارڈ، تاکہ کیا ہو سکے؟ ہیلنگ اینڈ بلیسنگ زندگیوں کے اندر نظر آ سکے۔ ہیلنگ اینڈ بلیسنگ ہماری زندگی میں آ سکتی ہے اگر اس صورت میں اگر ہم اپنے خداوند کی بات کو مان کر کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شفا پا جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اندھا پن دور ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل شفا پا جائے، میرا بدن شفا پا جائے، تو اس کے لیے ضرور ہے کہ ہم اپنے خداوند کے طالب ہوں۔ ماحول، پریز دی لارڈ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا، اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے نکال دیا تاکہ جن پر افسوس کیا گیا ہے ان کی ججمنٹ کی جا سکے۔
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है कि दुआएं रुक जाती हैं ऐसी जगहों के ऊपर जहां वहां पर स्ट्रगलिंग पाई जाती है, जहां पर जो है ऐसी जगह जो सख्त हैं, ऐसी जगह जहां पर जो है इब्लीस का राज है, वहां पर जो है दुआएं रुक जाती हैं, वहां पर स्ट्रगलिंग पाई जाती है, वहां पर जो है ठीक तौर पर जो है जोर जो है कह लीजिए कि जोर मारना पड़ता है। और इसी में से एक आपको और एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप जानते हैं दानियल जो है किस तरीके के साथ वहां पर जो है वो दुआ कर रहा था, और बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो 21 रोज तक जो है वो क्या कर रहा था, वो दुआ कर रहा था। 21वें रोज जाकर क्या हुआ, जो है जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आया, उसने कहा अजीज मर्द, ये दुआ उसी वक्त सुन ली गई थी जब तूने दुआ की थी, तो उसी वक्त क्या हुआ था, तेरी दुआ सुन ली गई। लेकिन क्या हुआ, फारस के मोकल ने मुझे क्या किया है, वो रोक रखा। फारस के मोकल ने क्या किया था, मुझे रोक रखा। और फिर क्या हुआ, जो है वो जब माइकाइल जो है मेरी मदद के लिए आया, और जब उसने जो है माइकाइल ने जो है फारस के मोकल को जो है वो भगाया, उसको दूर किया, तो क्या हुआ, जिब्राइल नीचे आया। याद रखिए कि ऐसी जगह जहां पर जो है जहां पर स्ट्रगलिंग करने पड़ती है, उसमें तो फिर दुआओं का सिलसिला मजबूत करना पड़ता है। इसे आप सीख सकते हैं कि किस तरीके के साथ जो है जवाब जो है वो सादर होते हैं, जवाब सादर होते हैं। लेकिन जो है जगहों के अंदर मोकल्स हैं, जगहों के अंदर जो है आप जो है बदरू हैं, इब्लीस की कुव्वतें जो है वो काम कर रही होती हैं, और वो जो है आंसर्स को रोकती हैं। लेकिन किस तरीके के साथ जब अगर जारी रखेंगे दुआओं को, तब जो है क्या हो सकता होगा, जो है दुआओं का जवाब होगा। बताना क्या चाहता हूं, ऐसी जगह जो बाबली हैं, ऐसी जगह जो फारसी हैं, ठीक है, मादी फारसी जहां पर रहते हैं, जहां मादी फारसियों के दरमियान में, बाबलियों के दरमियान में दानियल बसता था, और यही वो जगह यरूशलेम की होती तो क्या होता, प्रेज द लॉर्ड, वही जगह यरूशलेम होता तो क्या होता, दानियल दुआ करता तो फट जिब्राइल आता। आमीन। जो बात आपको बताना चाहता हूं, दानियल उसी वक्त दुआ कर, जैसे उसे कहते तेरी दुआ जिस दिन तूने दुआ की उसी दिन क्या हुआ, तेरी दुआ सुन ली गई है, यरूशलेम बनाइए। आमीन। बेशक हम बाबल में रहते हैं, बेशक हम मिस्र में रहते हैं, बेशक जो है अगर हम मादी फारसी या मादियों के मुल्क के अंदर रहते हैं, बेशक हम पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, कोई भी जगह क्यों नहीं है, यरूशलेम बनाइए। प्रेज द लॉर्ड। और फिर देखिए कि उसमें से जब निकल जाएंगे, तो जब खुदावंद यीशु मसीह छुएगा तो शिफा आएगी। जब यीशु मसीह जो है हमारी जिंदगी को छुएगा तो हम क्या पाएंगे, बरकत पाएंगे, जिंदगी पाएंगे, निजात पाएंगे। मसला कहां पर है, बाबल मसला है। मसला कहां पर है, मादी फारसियों की जगह जो है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन वहां पर देखिए जो है दानियल ने, उसके दोस्तों ने क्या किया हुआ था, माहौल, हालेलुया, दवाया माहौल बनाया हुआ था। वहां पर जो है खुदावंद के लिए जो है डेडिकेट किया हुआ था। जो जिंदगियां खुदावंद के लिए अपने आप को डेडिकेट कर देती हैं, वहां पर रुकावटें दूर हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा जो है अजीब काम कहां पर करता है, वहां पर बड़े बड़े मौजज़े जो है कहां पर होते हैं, वहां से जब जो है मिस्र से निकल जाया जाता है। आमीन। मिस्र के अंदर सिर्फ आफतें ही आफतें हैं, मिस्र के अंदर सिर्फ आफतें ही आफतें हैं, और उन्हीं जगहों के ऊपर बचत है जहां पर ब्लड है। अगर वहां पर ब्लड ना होता, वहां पर आफतें ही आफतें होती। लेकिन अगर जो वहां से निकाला खुदावंद ने, वहां से यहां से निकलो, फिरौन कहता है यहीं पर रहकर इबादत करो, यहीं पर रखकर जो है कुर्बानियां करो। उससे कहा नहीं, हम यहां पर रहकर जो है नहीं कर सकते हैं, हम बाहर निकलेंगे, हम बियाबान में जाएंगे और अलहदा हो जाएंगे, यहां से कट ऑफ हो जाएंगे, यहां से जो है एक खुर भी नहीं रहने देंगे। वहां पर जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, जो है खुदावंद अपने खुदावंद के लिए ईद करेंगे, वहां पर कुर्बानी करेंगे, वहां पर उसकी प्रस्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اور جب ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تب جب ہم ورشپ کریں گے تو خدا برکت دے گا۔ اور آپ دیکھیے یہ کس پر بیابان کے اندر خدا نے اپنی قدرت والا بازو ان کے اوپر ننگا کیا ہوا تھا۔ جہاں بیابان ہے لیکن من برس رہا ہے، بیابان ہے تو بٹیرے آ رہی ہیں، بیابان ہے نہ پانی ہے نہ کھانا پینا ہے، لیکن تو بھی یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کس طریقے کے ساتھ خدا ان کی ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، کس طور پر خدا ان کو برکت دے رہا ہے اور ان کو چھو رہا ہے، ان کو سلامتی دے رہا ہے، شفا مل رہی ہے۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ پانی مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، گوشت مل رہا ہے، معجزے ہو رہے ہیں، آگ بھی ہے اور وہ بادل بھی ہے۔ ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے جہاں پر خدا موجود ہے اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، شفا ہی شفا ہے۔ یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر کر دیا۔ آمین۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکال لیا، اور لوگ دیکھتے رہ گئے ہوں گے کہ آج یہ کیا کر رہا ہے یسوع مسیح۔ یہ تو معجزہ کرنے کے لیے ہم سے منت کر رہے ہیں کہ اسے چھو۔ اس کی دلی خواہش ہے کہ میں اس کے اندھے پن کو دور کر دوں، اس کی دلی خواہش ہے کہ میں اسے ہیل کر دوں، اس کی دلی خواہش ہے کہ میں اسے کھڑا کر دوں، اس کی دلی خواہش ہے کہ میں اسے شفا دوں، لیکن ضرور ہے کہ پہلے رکاوٹ دور کی جا سکے۔ لہٰذا اس کو سیکنڈ 2 ٹائم عیسویں لگے ہیں۔ یہ 2 ٹائم ہاتھ رکھنے کا وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب اس کے پورے طور پر اسے کھڑا کر دیا گیا کہ اب تو اس ماحول میں سے نکل گیا ہے، اب یہ سب کچھ چھوڑ دے، تو اس جگہ کے اوپر کھڑا ہے کہ اب تو اس حدود میں سے نکل گیا ہے۔ ہمیں اپنی حدود کو ٹھیک کرنا ہوگا، جہاں پر خمیر ہے اسے دور کرنا ہوگا، اور جہاں پر رکاوٹیں ہیں ان پتھروں کو نکالنا ہوگا۔ اس لیے رکاوٹیں زندگیوں کے اندر ہیں، اس سبب سے ہیلنگ پروسیس نہیں ہو رہا ہے۔ رکاوٹیں ہیں، اس سبب سے بلیسنگ پروسیس وقوع میں نہیں آ رہا ہے۔ ویری سمپل، یسوع مسیح کا ہاتھ دیجئے، اور کہ خداوند کو ہم بار بار کہتے ہیں یسوع چھو، یسوع چھو، یسوع چھو۔ یسوع مسیح کہتا ہے میں تجھے چھونا چاہتا ہوں، ہاتھ دے، لیکن تجھے میں یہاں سے نکالنا چاہوں گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں نو نو لارڈ، میں یہیں پر رہ کر شفا پانا چاہتا ہوں، میں یہیں پر رہ کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تجھے وہاں سے نکلنا ہوگا، تجھے یہاں سے چھوڑنا ہوگا، چل یہاں سے اور اپنے گھر کو رخصت ہو، اپنے گھر کو روانہ ہو۔ کہاں جانا ہے؟ گھر۔ نہیں میں ادھر جاؤں گا، نہیں، گھر۔ چنانچہ بات یہ ہے کہ زندگیوں کے اندر یہ خرابیاں ہیں، اس سبب سے وہ ہیلنگ اور بلیسنگ وہ زندگیوں کے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ یسوع نے دوبارہ اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہیں کہ اس کی ہیلنگ وہ کام کر جائے۔ یہ اس کو دونوں دو باتیں ہیں، سکھانا اور سمجھانا اور ہیل کرنا۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے اسپرچولی اور فزیکلی دونوں طریقے کے ساتھ اس کو وہ ڈیل کیا ہے، اسے مکمل ہیلنگ دی ہے۔ اس کا کہا، اس نے اس کو اس کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، اس گاؤں کے اندر قدم بھی نہ رکھنا، کبھی نہ رکھنا۔ سمجھ لو کہ اگر رکھا تو پھر اندھا پن سٹارٹ۔ ٹھیک ہے، اگر رکھا تو پھر کیا؟ اندھا پن پھر سے سٹارٹ ہوگا، پھر بدروہیں آئیں گی، پھر 1 نہیں 7 آئیں گی، پھر 1 نہیں کیا ہوگا؟ 7 آئیں گی، لشکر آئیں گے۔ اس لیے ضرور ہے کہ تو پھر آئندہ کو کیا کرنا؟ اس گاؤں میں قدم بھی نہ رکھنا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے یسوع مسیح نے ہر بار یہ کہا، ایک مفلوج کو جب اس نے شفا دی، اس نے کہا بیٹا پھر گناہ نہ کرنا۔ اور یہاں پر کیا اس سے ڈیل کر رہا ہے؟ اس کو کیا سمجھا رہا ہے؟ اس گاؤں میں قدم بھی نہ رکھنا۔ اس لیے ہم اپنی انوائرمنٹ کو ٹھیک کیجئے، اپنی فضا کو ٹھیک کیجئے، اپنے روحانی ماحول کو ٹھیک کیجئے، اپنی سچویشنز میں سے نکلیے، اپنے حالات کو ٹھیک کیجئے۔ کون کرے گا؟ کس طرح سے ہوگا؟ ٹھیک ہے، ہم اپنا ہاتھ بار بار اسے دینے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ لینے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو نکالنا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ہی زور زمائی کر رہے ہیں۔ اگر زور زمائی بہت پسند ہے خداوند کے ساتھ، پھر یعقوب کی اسی زور زمائی کیا کرے۔ اگر زور زمائی کرنا پسند ہے تو پھر یعقوب والی زور زمائی کرے جس میں برکت آتی ہے۔ آمین، اس سے برکت آتی ہے۔ لیکن ہم اپنے خداوند کو ہاتھ دے کر یا اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسے ہاتھ دیجئے تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال کر یا پوری ہیلنگ اور پوری بلیسنگ دے سکے۔
आमीन। इसलिए ज़रूर है कि हम अपने ख़ानदानों का, अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है माहौल को क्या करना शुरू करें, जो है स्पिरिचुअल बनाना शुरू करें, रूहानी बनाना शुरू करें। अपने आप को देखिए कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ, अपने आप को देखिए कि कहाँ पर खड़ा हूँ। आप ज़रूर पढ़िए कि ठट्ठाबाजों की मजलिस पे खड़ा ना होना, ना बैठना, जो है शरीरों की सलाह पर ना चलना, ठट्ठाबाजों की मजलिस में ना खड़ा होना। और आप ये देखिए कि ये चीजें किस लिए हैं, ताकि क्या हो सके कि यह ठीक तौर पर यह एनवायरनमेंट हमारा बन सके, और जो ही ठीक होना शुरू हो जाता है, पार्शल से फुल ब्लेसिंग, ठीक है, जुज़वी बरकत, फिर मुकम्मल बरकत है, थोड़ी बरकत से फिर पूरी बरकत की तरफ आते हैं। ऐ खुदावंद मुझे थोड़ी बरकत मिल रही है, तो थोड़ी बरकत के लिए ज़रूर है कि अपना एनवायरनमेंट ठीक कर, अपना माहौल ठीक कर, और पूरी बरकत को जो हासिल कर। स्ट्रगलिंग के अंदर हैं तो ये मौजज़ा आपको ये जो है उभारता और आपको इनकरेजमेंट करता है कि जो यीशु मसीह कहता है उसकी माने, उसको वो आपका हाथ पकड़कर या आपको निकाल लेना चाहता है और आपको पूरी शिफा देना चाहता है। हालेलुया। वो आपको पूरी ब्लेसिंग में आपको खड़ा कर देना चाहता है। आइए उसके सामने खड़े हों, आइए उसके सामने झुकें, आइए उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। हालेलुया। और खुदावन कहता है कि इस गांव में फिर कभी कदम ना रखना। वो हाथ पकड़ कर निकाल लेता है, पीछे मुड़ कर भी ना देखना, पीछे मुड़कर भी ना देखना। ये है वो खुदावंद ने कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस पर से निकल जाना, और जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी नहीं देखोगे। नहीं, फिर भी क्या करते हैं, हम मिस्र में भाग कर जाएंगे और उसको याद करते हैं कि हाँ, हम वहां पर जो है बैठे जो है भुना हुआ गोश्त खाते थे, गंदने खाते थे, खरबूजे खाते थे और बड़ी मौज मस्ती करते थे। याद करते हैं फिर वही माहौल, और फिर मार खाते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं, आगे मूव नहीं कर पाती हैं। ये रुकावटें हैं हमारी जिंदगियों के अंदर है, जो हमारी ब्लेसिंग के अंदर जो है हमें ब्लेस होने से रोक रही हैं। जरूर है कि इनको भूल कर, इसको छोड़कर जो है आगे की तरफ मूव करें, जहां पर दूध और शहर की नदियां बहती हैं। हालेलुया। जहां पर क्राइस्ट छूता है और बरकत हमारी जिंदगियों के अंदर नाजिल होती है। ये वक्त है निकलकर उस माहौल में आने का। आमीन। क्या आप शिफा पाना चाहते हैं? क्या आप बरकत पाना चाहते हैं? आइए, यीशु मसीह आपका हाथ पकड़कर आपको छूना चाहता है, आपकी आंखों को, आपकी पूरी रूह बुलंद जान को छू देना चाहता है। आइए कहिए, लॉर्ड मुझे छू, लॉर्ड मुझे छू। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए और उसे कहिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा इस अंधे को छूने के लिए तैयार है, उसका हाथ पकड़ लिया उसने। हालेलुया। वो आपके हाथ को पकड़ लेना चाहता है, वो आपके हाथ को होल्ड कर लेना चाहता है, मजबूती के साथ पकड़ लेना चाहता है। कौन है जो यीशु मसीह को अपना हाथ देता है कि वो आपको पकड़कर यह आपको ले जाए और आपको पूरे तौर पर मुनव्वर कर दे, हमारी आंखों को मुनव्वर कर दे, हमारे दिल की आंखों को रोशन कर दे। हालेलुया। हम जो है बरकतों से लद जाएं, हम पूरी शिफा को हासिल कर लें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा कसरत से बरकत देने के लिए यहाँ पर मौजूद और उतरा हुआ है। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। यह है वो आप यह बदलना शुरू करें, अपने माहौल को बदलना शुरू करें, अपनी जिंदगी अपने दिल के माहौल को बदलना शुरू करें। और जो ही आप यह दिल के माहौल को बदलना शुरू करेंगे, रूह बदन जान के माहौल को बदलना शुरू करेंगे, आप अपने अंदर यीशु मसीह के टच को महसूस करेंगे। यू फील द टच ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपको छूना चाहता है। अपने आप को उसके सामने पेश करें, उसे कहिए कि तू जो चाहता है वो मैं करूंगा। अगर तू मेरा हाथ पकड़ कर निकालना चाहता है, यहां से मैं निकल जाऊंगा ताकि मैं पूरी शिफा और बरकत को हासिल करूं। हम क्यों जो है टटोल रहे हैं, हम क्यों जो है वो ठुकरे खाएं, हम क्यों बरकत से महरूम हो जाएं, हम क्यों शिफा से महरूम हो जाएं? यीशु मसीह हमें पूरी पूरी शिफा देने के लिए उतर आया है। हालेलुया। ऐ मेरे बेटे बेटी, मैं तुझे शिफा देना चाहता हूं, मैं तुझे छूना चाहता हूं, मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं। मैं तुझे बरकत दूं। हालेलुया। तू मुझसे मिन्नत करता है, तू मुझसे दरखास्त करता है, मैं तेरी दरखास्त को कबूल करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तेरा शिक्र तेरी तारीफ हो।